روشن میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بہت ہی پیارا آپ کو لگے گا، اور عشق رسول اور تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آج جو ٹاپک ہے ون آف دا بیوٹیفل ٹاپک، اس ٹاپک کا نام ہی اتنا پیارا ہے، حکومت رسول اللہ کی۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے لوگ حکومت کے خواہاں ہوتے ہیں، اور ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کس کی حکومت بڑی ہے، کس کا ملک بڑا ہے۔ کچھ ایک ملک پر حکمرانی کرتے ہیں، کچھ سپر پاور بن جاتی ہے تو کئی ملکوں پر حکمرانی ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ایسی حکومت بھی آئی تھی کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا رقبہ جو ہے ان کی حکومت میں تھا۔ لیکن جتنے بھی حکمران گزرے ناظرین، ایک تو وہ چند سالوں کے لیے حکمران رہے، اور اس کے بعد کوئی اور حکمران بن گیا، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ دوسرا، زمین کے کچھ حصے تک ہی ان کی حکمرانی رہی۔ مگر آج جس حکومت کی ہم نے بات کرنی ہے، 1450 سال میرے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو چکے ہیں، اور صبح قیامت تک ان کی حکومت دنیا پر کس طرح جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اور وہ حکومت کیا صرف زمین پر ہے یا صرف آسمانوں پر ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا کیا کنارہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کہاں کہاں ہے؟ آج جب آپ جانیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور یہ حکومت کی جو ڈائمنشنز ہیں، جب اس کے بارے میں آپ سنیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سلسلے کا ٹاپک ہے حکومت رسول اللہ کی۔ ویسے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہر کلام ہی شاہکار ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ نعت انہوں نے لکھی، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اس انداز میں بیان کیا، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اس پہ بڑے شاندار طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت نے کور کیا ہے، اور بڑا مشہور کلام، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ انشاءاللہ یہ کلام سنیں گے۔ میں نے شروع میں جیسے کہا کہ آج کا سلسلہ عاشقان رسول کے لیے، نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک شاندار سلسلہ ہوگا، کیونکہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی شان بیان ہوتی ہے، ایمان والوں کے دلوں میں اور خوشی داخل ہوتی ہے۔ اور آج اسپیشلی جس ٹاپک کو ہم نے کور کرنا ہے، شاید بہت سارے ناظرین کے لیے یہ بالکل نیو ٹاپک ہوگا کہ میرے آقا کے اختیارات کہاں کہاں ہیں اور کن کن چیزوں پر اختیارات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں نعت شریف، پھر انشاءاللہ ٹاپک کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ علا بکمالہ، بلغ علا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حصول جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فضا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
صلو علیہ وآلہ۔ زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دغل میں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دغل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، مصر کا نشان تمہارے لیے، زمین و فلک سما کو سمک، مصر کا نشان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، کہیں ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے،
لیوا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آخر میں تمنا کی ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے کہ پھول کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ کہتے ہیں نا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی سیدی اعلیٰ حضرت کو یہ موقع دیا جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کچھ اس طرح فرمایا بھی کہ اگر قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے رضا نعت سناؤ تو میں یہی والی نعت سناؤں گا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اور انشاءاللہ ایک عاشق رسول بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا کہ رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی ہے جاں تمہارے لیے، رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا وہ ہو وہاں تمہارے لیے۔ انشاءاللہ یہ مرتبہ ان بزرگوں کو انشاءاللہ ملے گا، اور اللہ کرے کہ ان کی اس محفل میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ بہرحال بہت ہی کمال کا کلام ہے، اور جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو اختیارات دیے، جو اپنے حبیب علیہ السلام پر عطائیں کی، وہ ہم سنیں اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں، پیارے آقا سے محبت میں اور مضبوطی لائیں، نبی پاک کی عظمت میں اور اضافہ کریں، اور اس کے بعد یعنی ہمارے دلوں میں جو عظمت ہے اس میں اضافہ کریں، نبی پاک کی تعظیم میں اضافہ کریں، اور پھر ان کے احکامات اور ان کی بتائی ہوئی شریعت، ان کی سنتوں پر عمل بھی کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہم کچھ اس طرح جانیں گے کہ یاد رکھیے ناظرین کہ اختیارات کی علماء نے دو تقسیمیں کی ہیں، ایک اختیارات تشریعیہ ہیں اور ایک ہے اختیارات تکوینیہ۔ میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ کچھ اختیارات وہ ہیں یعنی شریعت میں اختیار، کسی فرض کو کسی شخص پر یعنی کسی فعل کو فرض یا حرام قرار دے دینا، یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا، یہ اختیار کس کو ہوتا ہے؟ شریعت نے اگر کوئی حکم بیان کر دیا، مگر ہاں ہمارے آقا علیہ السلام کو رب عز و جل نے یہ اختیار بھی دیا کہ آپ شریعت میں بھی تصرف فرماتے، جس کے لیے جو چاہتے حلال فرما دیتے، جس کے لیے جو چاہتے منع فرما دیتے، اجازتیں عطا فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جانیں گے کہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ اختیار کیسا عطا ہوا اور آپ نے اس کو استعمال کیسے کیا۔ دوسرا اختیار ہے، اس کو کہتے تکوینیہ۔ اس کی تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ کسی کو زندہ کرنا، مارنا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، کسی سے مصیبت دور کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے دونوں قسم کے اختیارات محبوب پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تشریعی اختیارات یعنی شریعت کے جو اختیارات ہیں، شریعت کے معاملات میں جو اختیارات ہیں، اس کی بھی علماء نے مزید دو قسمیں کی ہیں، دو کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ ذرا آج توجہ سے سنیے گا، یہ تفصیل سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد واقعات کی طرف ہم آئیں گے کہ حکم عام میں سے کسی کی تخصیص کر دینا، یعنی کسی کے لیے عام کوئی حکم ہو، اس کو کسی کے لیے خاص کر دینا، یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا۔ اس کے انشاءاللہ بھی اب واقعات سنیں گے تو مزید بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اس کی دوسری قسم علماء نے یہ بیان کی کہ کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کی نسبت اپنی طرف کر دینا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ تو رب عز و جل کے اختیار میں ہے، اور رب عز و جل فرماتا ہے، مگر کئی مقامات پر قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے کسی چیز کو حلال کرنے کی یا حرام کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور رب نے قرآن میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ پچھلے دن پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جسے حرام کر دیا ہے کس نے؟ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یعنی حرام کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی سن لیجئے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا شراب اور مردار اور سور اور بتوں کا بیچنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔
میرے بیچ اسلامی بھائی، یہ وہ اختیار ہے جو تشریعی اختیار کی ایک اور قسم علماء نے بیان کی. سبحان اللہ. اب یہاں بہت ساری باتیں علماء نے بیان کی، مگر یقین مانیں میں ایک بات ضرور کروں گا انشاءاللہ آگے جا کر، کہ جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اختیارات مصطفیٰ پر جو اپنی بہار شریعت میں جملے لکھے ہیں، ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. میں اس کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. اب دوسرے اختیارات جو ہیں تکوینی، جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ کسی کو زندہ کر دینا، کسی کو مار دینا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، آسمان و زمین کے جو معاملات ہیں اس میں تصرفات فرمانا، وہ بھی نبی پاک کو اللہ کریم نے اختیارات عطا فرمائے. اب جو میں عرض کر رہا تھا، صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں جو کمال کے الفاظ لکھے ہیں، ذرا سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا. یقین کرے جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں. تمام جہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے. جو چاہیں کرے، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہے واپس لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں. تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. تمام زمین میں ان کی ملک ہے، تمام جنت میں ان کی جاگیر ہے. ملکوت السماوات والارض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں. جنت و نار کی چابیاں، کنجیاں جو ہیں دست اقدس میں دے دی گئیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. دنیا اور آخرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام کر دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. پھر کیوں نہ ہم جھوم کر کہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کیا بات کہیں کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک، میرے مالک، میں تو مالک، میرے مالک، میرے مالک، میرے داتا، میرے سرور، میرے رہبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. صدر شریعہ لکھتے ہیں نا، بھری کیا ہے وہ، جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. میرے آقا مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. آج ہم ان کے اختیارات کا ذکر بھی کریں گے اور اس امید کے ساتھ کریں گے، اس تمنا کے ساتھ کریں گے، حضور آپ مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. ہم غلام آج آپ کا ذکر خیر جب کرنے جمع ہوئے، حضور ہمیں بھی آپ کو جو عطا کی گئی جنت، اس کے اختیارات عطا کیے گئے، ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا کر دیں، ہمیں بھی اپنے عشق کی خیرات عطا کر دیں. عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جہاں والی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار
کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ ساری عطائیں رب نے آپ پر کی ہیں، آپ کو یہ سارے اختیارات آپ کے رب نے عطا کیے۔ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام، گناہ گار بھی ہیں تو آپ کے حضور آپ مختار کل ہیں۔ ہمیں بھی اپنے در کی خیرات عطا کر دے، عشق کی خیرات عطا کر دے، اپنی سچی غلامی کی خیرات عطا کر دے، اور اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جائیے گا۔ جوانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جوانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ پل میں کیا سے کیا کر دے۔ حضور نظر فرما دے نا، تو یہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل ہزار کج، بڑی مشکلیں ہوں کسی کی قسمت میں، کسی کی تقدیر میں، مگر آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس وہ پل میں کیا سے کیا کر دے۔ ضرور انشاءاللہ ہم پر کرم ہوگا۔ اسی شوق کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ آج آپ نے سلسلہ دیکھنا ہے کہ کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے با کمال ہیں، میرے آقا کو اللہ کریم نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف مبلغین بھی موجود ہیں اور ہم مختلف زبانوں میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اس کلام کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ راشد بھائی کیا موضوع ہے اور کیا بات ہے، نبی پاک کو کیسے کیسے رب نے اختیارات سے نوازا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے اسی موضوع پر ایک سوال ہوا تھا، اگرچہ سوال تو مختصر تھا لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امت پر احسان کیا اور اس موضوع کے حوالے سے ایک انسائکلوپیڈیا تیار فرمایا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بعد آج تک اس موضوع پر جس عالم نے لکھا، جس سنی عالم نے اس پر اسپیچ کی، لیکچر دیا، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے ایک مختصر سوال ہوا تھا کہ درود تاج میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کی ایک شان بیان کی جاتی ہے کہ آپ دافع بلا ہیں، دافع البلا، تو کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا قلم جوش پر آیا اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں طرح کے اختیارات پر 2 رسالے تحریر فرمائے۔ ویسے تو ایک نام اس کا بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق اختیارات تکوینیہ سے ہے، یعنی اس عالم میں کائنات میں تصرف کرنا، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، لوگوں کی مدد کرنا، ان کو نفع پہنچانا۔ اس کو انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ اصطلاحات کا کیا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات تکوینیہ پر رسالہ تحریر فرمایا، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات تشریعیہ یعنی شریعت کے احکام جاری کرنے اور ان میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا، اس کے حوالے سے بھی آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جو الامن والعلا ہی کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا نام ہے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ اور ان دونوں رسائل میں تقریباً 300 احادیث، ویسے اور دلائل بھی ہیں، آیات وغیرہ بھی ہیں، تقریباً 300 احادیث کے ذریعے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو ثابت فرمایا ہے۔ اب اختیارات تکوینیہ دیکھیں یا اختیارات تشریعیہ دیکھیں، دونوں کی الگ الگ وضاحت ہوتی ہے۔ اختیارات تکوینیہ کے حوالے سے میں یہ بات ذکر کروں گا کہ اس کائنات میں لوگوں کو نفع پہنچانا، کسی کو موت دینا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو دولت دینا، کسی کو اولاد دے دینا، کسی کی مشکل دور کر دینا،
یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اختیارات تکوینیہ میں آتی ہیں. انسان دنیا میں رہتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کی مدد بھی کرتا ہے اور مدد کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے، اور ایک شخص اگر دوسرے کی مدد کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے کرے گا. ہر کام کے کرنے اور مدد پہنچانے کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں. ان ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے جب ایک شخص دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ما تحت الاسباب، یعنی سبب کے ساتھ کرنا، سبب کے ذریعے کرنا. جی، اسباب کا ذریعہ اختیار کر کے اسباب کی مدد سے کسی کی یاوری کرنا، یہ تو عموماً لوگ کر ہی لیتے ہیں. ایک دوسری اصطلاح ہے جس کو کہا جاتا ہے ما فوق الاسباب، یعنی بظاہر مدد کا، نفع پہنچانے کا دنیاوی کوئی سبب موجود نہ ہو، بظاہر ساری امیدیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوں، بے بسی اور بالکل نا امیدی والی کیفیت ہو، نا امیدی میں امید بندھانا، اور بندہ یاس یعنی نا امیدی میں جو مبتلا ہو جائے اس کو امید دلانا اور اس کی یاوری کرنا، یہ ما فوق الاسباب ہوتا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات تکوینیہ دیے وہ ما تحت الاسباب بھی ظاہر ہوتے ہیں اور ما فوق الاسباب بھی ظاہر ہوتے ہیں. یعنی بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حافظہ مانگنے آتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں حافظہ بڑھانے کے، کوئی معجون دے دی جائے، کوئی دوائی ریکمنڈ کر دی جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالی جھولی میں مبارک لب بنا کر اس کو ڈال دیا. یعنی بظاہر کسی کو حافظہ دینے، اس کی حافظے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ معاملہ اختیار نہیں کیا جاتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر ظاہری اسباب کے ان کو حافظہ عطا فرمایا. ایک مٹھی جو ہے ان کی چادر میں کھول دی اور کہا سینے سے لگا لو، جی، اور نظر کچھ نہ آیا اور یادداشت عطا کر دی. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا آپریشن ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے اور دوبارہ وہ فکس ہو جائے اور بینائی دوبارہ واپس آ جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن کے ذریعے ما فوق الاسباب ان کو دوبارہ آنکھ عطا فرماتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے کہ آشوب چشم کے مرض میں آپ مبتلا تھے، خیبر کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ما فوق الاسباب لعاب کے ذریعے، یعنی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی انسان اپنے لعاب کے ذریعے کسی کو شفا دے. تو اس طرح درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیارات تکوینیہ عطا فرمائے ہیں جو اسباب کے محتاج نہیں ہیں. ما فوق الاسباب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جوابانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، جوابانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے. نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی چلے گا یا ہو سکتا ہے چل پڑا ہو، اور وہ یہ ہے کہ شیطان سے آپ کی جنگ بھی چلے گی. ہاں، وسوسے بھی وہ ڈالے گا یا ڈال چکا ہوگا کہ نبی مختار کل ہے، نبی پاک موت دے دیں گے، وہ کیا شفا دیں گے. آج ہم آپ کو قرآن و حدیث ہی سنانے آئے ہیں، اور ہم نے بہت شروع میں یہ بات کر دی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے محکوم ہیں. اللہ کریم دینے والا ہے، اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے، مگر رب نے اپنے حبیب کو بہت سارے اختیارات نواز دیے، ان کو شریعت میں بھی اختیار دے دیا، ان کو کائنات میں بھی اختیار دے دیا. تو یہ دنیا میں نارمل اگر لاجیکلی بھی سمجھاؤں کہ ایک بہت بڑا، جس کو آپ کہیں کہ سیٹ ہو یا بہت بڑا کمپنی کا مالک ہو، اور وہ اپنے کسی چہیتے کو اپنے اختیارات دے دے، پاور آف اٹارنی جس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی میری جگہ تم چیک پہ سائن بھی کر دیا کرو، میری جگہ تم کام بھی کر لیا کرو، آرڈر بھی دے دیا کرو. اب وہ خود مالک تو نہیں ہوتا، مگر مالک کا اتنا قریب ہوتا ہے کہ اب باقی لوگوں کے لیے وہی مالک بن جاتا ہے. دینے والے غزات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا پر دلانا میرے حضور کا ہے.
آج ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں یا شروع کر چکے ہیں، اس میں آپ انشاءاللہ احادیث کے ریفرنسز سنیں گے، واقعات سنیں گے، تاکہ عقل کے جو دریچے ہیں، ذہن کے دریچے کھلیں کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عطا کیا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا، اس سے پہلے بھی اس کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد بھی مل ہی نہیں سکتی۔ میرے آقا آخری نبی ہیں اور رب کے حبیب ہیں کہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں، لیکن کچھ کالز بھی میں چاہوں گا۔ جی عالم تیرا پروانہ میں آجی عبدالحبیب بھائی آج پہاڑی زبان وچ میں تسائیں عرض کرنا چاہنا ہے کہ بڑے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اللہ تعالیٰ اتنے اختیارات دیتے ہیں، اسے اتنی وسیع حکومت اسی شجر ہو، حجر ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام، عزت اور توقیر کرنے ہونے سے آقا نہ حکم مننے سے آئی انسان جسی یہ مقام آقا نے صدقے ملیا اور حضور نہ غلام، اسی طرح آقا نے اطاعت اور تابعداری بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ بڑا آقا نے اختیار الحمدللہ چند پر بھی چلنا سا تا سورج پر بھی، بڑے آقا اشارہ کرنے سے تا ڈوبیا یا سورج واپس اچھی گشنا سا، بڑے آقا اشارہ کرنے سے چند دو ٹکڑے ہوئی گشنا سا اور چند پھر جڑی بھی گشنا سا۔ اللہ تعالیٰ اتنے اختیارات علیہ آقا نے اصحی تابعداری کتنی توفیق دے، اطاعت کتنی توفیق دے، اور دعوت اسلامی اس دور بھی بہترین ذریعہ وا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں ترغیب اور عمل نہ ماحول اور انوائرمنٹ بھی عطا کرنا۔ تو ساتھ واسطے دعا کرو اسائی مرتے دم تک دعوت اسلامی وچ استقامت ملے۔ الحمدللہ مدنی چینل پوری دنیا وچ آقا نے اتباع اور اطاعت نہ یعنی علم کی نیتا جلنی ان ضرورت ہی سمجھنی کہ ہم درم دمن سخن اسا تعاون کریے دعوت اسلامی نہ ساڑھے آقوی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسائی اس ماحول وچ استقامت دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ پابندی سے کال کرتے ہیں اور اپنی زبان کی جو ہے وہ نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ زدہ کراچی نا قاسم اور عالم تیرا پروانہ پروگرام ماشاءاللہ سلسلہ ډیره بہترین ده، نن موضوع ډیر ښکلی دی همیشه په شانتي، اور زمون په کور کې ټي وي نشته، د هغې د وجې زما دا سلسله کله نه کله میس شي، ځکه زه په موبایل ګورم نیټورک مسلې زمانه میس شي۔ نن چې د پروګرام دی نو زه په دې کې د عدنان شیخ نه یو فرمایش کوم چې هغه دی، اور زما یو خواهش هم دی چې هغه د پښتو کې یو کلام وي، او کلام هم دا دی چې ګل ګل زما د ګلستان یادوا، وطن د هاشمي نبی سلطان یادوا۔ پلیز دا دی منګ ته ووایه، ډېره ډېره مننه جی۔ جی اختر بھائی کچھ ترجمہ کریں۔ الحمدللہ تاسو اللہ عزت ہوگا اور سنگا تاسو فرمائشوں کو عدنان شیخ واورے دو انشاءاللہ امید ہے دئی لگا ناتون کس الدعا شیرم یاد ہے وہ انشاءاللہ۔ حضرت ماشاءاللہ ہمارے مستقل کالر ہے یہ بھی، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ دعاؤں کی جزاک اللہ، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ اور نادان بھائی سے میرا خیال ہے فرمائش بھی کی ہے پشتو کلام کی، ضرور اس کے دو شعر بھی آپ کو سنائیں گے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ اج تہاڈا موضوع سن کے نہ ساڈا تے دلوں میں ٹھر گئے۔ سیکو جے رہنا اج ساڈی ایک فرمائش ہے قاری عبدالحبیب صاحب کنی کہ سیکو جے رہنا سریکی دے وچ دو چار جملے نعت دے سناؤ چا، تہاڈی وڈی مہربانی ہوسی، ساڈے گھر والے واسطے دعا کرے۔ چلے جناب، سرائی کی نعت کی فرمائش، بات تو تینوں کال اور تینوں الگ الگ زبان میں ہے، کیا بات جی۔ مجھ سے فرمائش کی ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پاس اصل میں سرائی کی نعت لکھی ہوئی تھی، اگر مل گئی تو ایک دو شعر سنا دوں گا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ تمام جو پروگرام عالم تیرا پروانہ زبردست ہے تو ان کے سندھی میں جے اساں پڑھوں ہیئں تھیندو، تو شمع رسالت عالم تجو پروانو۔ الحمدللہ عالم سجو پروانو ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے۔ بے شک بالکل صحیح فرمایا ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی دو شعر پشتو میں سنا دیں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ سرور زیبا دے سرور زیبا دے مالو ظلم تے قربان دے، واہ واہ سمرا خیستا نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستا نبی سلطان دے۔ ترجمہ میرا دل اولاد و جہاں
میرا دل اولاد و جاں سب آپ پہ قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، بولو مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، نور بی بی استن پسے یشبگر زیدالا، پاک رسول مشکے شلو استانو دالے لالا، پڑکشا یونا راشا پڑکشا یونا راشا نور بی بی بل برداس ماندے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ رسول گئے چہرہ رسول گیا چودھویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، بولو مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عدنان بھائی تو پشتو بھی بخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، چلیں ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، اور کیا خوبصورت جیسے میں نے عرض کیا کلام اور چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ناظرین واقعہ سنیے گا، سیاہ ستہ میں اور بھی بہت ساری کتب احادیث میں یہ واقعہ مروی ہے، یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو کہتا حضور میں نے اپنی عورت سے رمضان میں روزے کی حالت میں قربت کر لی ہے۔ فرمایا کہ اب اس کا کفارہ ظاہر ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی حضور نہیں، میں غلام تو آزاد نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی حضور نہیں، میں 2 مہینے کے روزے بھی مسلسل وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی حضور میں تو یہ بھی میرے پاس طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ شریعت کے یہ احکام اور یہ کفارے تھے جو نبی پاک نے بیان فرمایا۔ اچھا اب وہ تمام باتیں ہو گئی، کوئی بھی چیز وہ کرنے کی گویا قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دیر کے بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا، ایک یوں سمجھے کہ ایک بڑا سا تھال پیش کیا گیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اسے اور کہا جاؤ اور جا کر اس کو غریبوں میں خیرات کر دو۔ وہ شخص کیا عرض کرتا ہے، کہتا حضور میں ہی مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے۔ اچھا یہاں حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے کہا نا کہ حضور میں سب سے بڑا محتاج ہوں، میرے آقا کے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، اور آقا فرماتے جاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اب یہ وہ اختیار ہے کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جناب غلام آزاد کیا جائے، یا 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، 60 روزے مسلسل، یا پھر اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دیا۔ تو یہ اتھارٹی، یہ اختیار، وہ بھی شریعت کے معاملات میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ جو آپ کی زبان حق ترجمان سے نکل جائے وہی شریعت ہے، وہی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، صحابانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اب یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو ہم واقعات سنانے جا رہے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو خاص ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اب کوئی شخص یہ کفارہ ادا کرے تو اس کا یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر خاص عنایت فرمائی، اختیار عطا فرمایا، اسے رعایت عطا فرمائی۔ تو اب جو واقعات سننے جانے کو ایسا نہ سمجھے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، میرے آقا نے عطا فرمایا، وہ اسپیشل کیس تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ میں
اسلام اسی شرط پر لاؤں گا کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھا کروں گا. 5 نمازیں فرض ہیں اور اسلام کا سب سے اہم فرض ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا. یہ وہ نبی پاک کی اتھارٹی ہے کہ جسے جو چاہے عطا فرما دے. راشد بھائی کیا کہو گے تسی؟ ہن تسی پنجابی وچ ساڈے نال گل کرو اور کچھ واقعات تسی بھی دسو کہ کیا کمال کے واقعات ہیں. آج سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہ اختیار نبی پاک ہی کو عطا تھا, ان کے بعد اب کوئی چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں. بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیارات تشریعیہ دی اگر فہرست بنائی ونجے تو درجنہ احادیث اس وقت پیش کیتیاں جا سکتی ہیں. تسی 2 حدیث پاک ذکر کیتیاں. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے شاندار صحابی ہیں, اور اس امت وچ بلکہ پوری کائنات وچ انہاں دی خصوصیت ہی ہے. اس خصوصیت دے حاصل ہونا دے پیچھے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیارات دا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. سنن نبی داود شریف وچ اے حدیث پاک ذکر کیتی گئی ہے, اور بھی حدیث دی کئی کتاباں وچ اس حدیث ذکر کیتا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک عربی ایک دیہات دے رہن والے شخص کو لو ایک گھوڑا خریدیا. خریداری ہو گئی لیکن حالی پیمنٹ کوئی نہ ہوئی. لیکن اس جڑا عربی آ دیہاتی آ وہ انکار کر گیا, وہ مکر گیا کہ میں توانے نال سودا نہیں کیتا, میں گھوڑا نہیں بیچیا, تسی گواہ لے کے آؤ. جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نال ڈیلنگ کر رہا ہے اس وقت بظاہر اتھا کوئی موجود نہ, لیکن اس گواہ دا مطالبہ کر دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص نال گفتگو کر رہا ہے, اتنے وچ کئی مسلمان کئی صحابہ اتھوں گزر رہا ہے, اور انہاں جدوں معاملہ تکے تے سارے اس عربی نے ملامت کیتی کہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ منگ رہا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ تو میں گھوڑا ویچیا اور تو اس دا انکار کر رہا, لیکن گواہی کوئی نہ دیندا, کیونکہ گواہی واسطے ضروری ہے کہ انسان اپنی اکھاں نال تکیا ہوئے, کناں نال سنیا ہوئے, تاں ہی گواہی دے سکدا ہاں. سارے ملامت کی تھی لیکن گواہی کسی نہ دیتی. اتنے وچ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہیں, اے اتھوں گزرے. انہاں جدن معاملہ تکیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. اس عربی نے مخاطب کیتا کہ میں گواہی دینا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈے کولو اے گھوڑا خریدیا, اے سودا ہویا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف متوجہ اور ارشاد فرما کے, خزیمہ جس وقت معاہدہ ہو رہا, جس وقت ڈیلنگ ہو رہی ہے, اس وقت تے تسی کوئی نہ ہوتا ہے, تسی کس بنیاد ہوتا ہے یعنی کس انداز وچ گواہی دے رہے ہو. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق دا اظہار کیتا اور اپنی غلامی اور جانثاری دا اظہار کیتا, اور کچھ خلاصہ ہے یہ کہ اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈے کول ہوتا ہے, تہاڈے آکھنا ہوتا ہے, تہاڈے آندی بھی شریعت اور دین اسی منیا, تہاڑیاں خبراں اسی منیاں جڑی تسی آسمان اور زمین دے بارے یعنی غیب دیاں خبراں جڑیاں تسی دتیاں, تہاڑے آکھے ہوتے اسی او زمین اور آسمان دیاں غیب دیاں خبراں منیاں. تے اس عربی دے مقابلے تہاڑے کول دی تصدیق کرنا کیڑی وڈی گل. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا خوش ہوئے کہ کائنات وچ انہاں او اعزاز عطا کر دیتا گیا جڑا کسی ہور نہیں ملیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شریعت دے احکام وچوں ایک حکم خاص کیتا, یعنی اختیارات تشریعیہ دا اظہار کیتا کہ چند احکام ہیں شریعت دے, چند ایسے مسائل ہیں جس وچ 4 گواہاں دی حاجت ہوندی ہے, اور چند مسائل اے جے ہیں کہ ایک گواہ بھی قابل قبول ہوندا, لیکن عمومی مسائل وچ اے ہوندا کہ کم از کم شریعت دا تقاضا ہی ہے کہ 2 گواہ دتے وین, 2 عادل گواہیاں ہو سن تے کوئی معاملہ ڈیل ہو سی. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعزاز بخشیا, ارشاد فرمایا کہ خزیمہ ہن جس دے حق وچ بھی یا جدے خلاف بھی گواہی دے سی, ادی حقلے دی گواہی 2 دے برابر ہو سی. اسی وجہ تو صحابہ کرام وچ بھی اور ہن تائیں جدن ہناں دا ذکر ہوندا سیرت دی کتاباں وچ یا اسماء الرجال وچ, انہاں دے نام نال ایک ٹائٹل ذکر کیتا ویندا, لقب ذکر کیتا ویندا, خزیمہ بن ثابت کون ہیں؟ ذو الشہادتین, 2 گواہیاں والے. اور صرف تبرک واسطے ہے, صرف ایک اعزاز بخشنا واسطے نہ, بلکہ شریعت وچ اس دا نفاذ بھی ہویا. یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اعزاز بخشا گیا, صحابہ کرام اس نے قبول بھی کیتا. قرآن مجید فرقان حمید جدن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور میں جمع ہویا, اس وقت صحابہ کرام اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اصول بنایا جڑے صحابہ کرام قرآن مجید جمع کر رہا ہے, جنہ دے سب تو وڈے نگران حضرت زید بن ثابت انصاری آئے, بہت وڈے عالم آئے وہ بھی, اور کاتب وحی بھی آئے. زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں اے ہدایت کیتی گئی کہ کوئی بھی شخص قرآن مجید دی کوئی آیت لے کے آؤں, کیونکہ اس وقت مختلف چیزاں ہوتا ہے, قرآن لکھا ویندا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول بنایا کہ کوئی شخص بھی تہاڈے کول اس مجلس وچ قرآن مجید دی کوئی آیت لکھواؤن واسطے آوے, جمع کرواؤن واسطے آوے, تے کم از کم اس بندے کولو ہر آیت تے 2 گواہ لیو.
دو مسلمان گواہی دے سن کہ واقعتاً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور قرآن لکھوایا فرمان لکھوایا تے اسن قرآن وچ ایڈ کیتا ویسی ورنہ ایڈ نہ کیتا ویسی پورا قرآن جمع ہو گیا، لیکن سورہ توبہ دی آخری دو آیتاں جس خصوصیت نال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان دا بیان ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت انصاری کول آئے، اس مجلس وچ آئے اور انہاں آکھے کہ میں قرآن مجید دی سورہ توبہ دیاں سورہ برات دیاں آخری دو آیتاں لکھواؤن آیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مجلس والے آکھے کہ تسی دو گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو جواب دیتا کہ میں کوئی دوہ گواہ تے نہیں ہے، میں آپ گواہی دے سکتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لو اے میں سنیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاتقان وچ اسن ذکر کیتا، کئی محدثین اسن ذکر کیتا نہیں ہے، معتبر روایت ہے۔ شروع میں تھوڑا مسئلہ ہویا کہ ایک اصول بنا ہوا، اصول تو ہٹ کے صرف ایک بندے دی گواہی ہوتے قرآن وچ اسن کن ایڈ کیتا ونجے، لیکن کسی توجہ دلائی کہ اگرچہ گواہ ایک ہے اونا والا کون ہے اسن ذرا غور نال تکو، اے او خزیمہ ہے کہ جدی ایک دی گواہی اکیلے دی گواہی دو دے برابر ہے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑا ہنن اعزاز بخشیا، صحابہ کرام اس تے عملی جامہ پہنایا، پورے قرآن وچ جتنی بھی آیتن کم از کم دو گواہ ادھتے موجود آئے، لیکن سورہ توبہ دی آخری دو آیتاں ایسی ہیں جس تے صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری دی گواہی ہے اور ایک او گواہی ہے جڑی دو دے برابر۔ سبحان اللہ۔ جہاں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کیا کمال کا واقعہ ہے۔ میں اپنے اردو ویورز کے لیے کچھ اس کی سمری بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم سب ساتھ رہیں اس پورے ٹاپک میں، پھر انشاءاللہ ہم دوسری زبانوں کی طرف چلیں گے۔ کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی سے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور وہ مکر گیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے مجھے پہلے گواہ لا کر دیں کہ آپ نے مجھ سے خریدا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں تم عجیب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تو سچ کہہ رہے ہیں، مگر چونکہ گواہی دینے کے لیے تو وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ حضرت خزیمہ گزر رہے تھے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ تو اب یہاں ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خزیمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم تو تھے نہیں، یعنی یہ بھی ایک کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ ہماری طرفداری کے لیے آجا، بندہ کہتا ہے چلو طرفداری ہو رہی ہے نا، پیارے آقا خود اسے اسکوٹنی کر رہے ہیں کہ تم تو تھے ہی نہیں، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ جواب کیسا دیا، یہ جواب کیسا ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر کی یاد تازہ کر دی کہ وہ کہا تھا نا ابو جہل والوں نے جا کر کہ تم کیا کہتے ہو جب نبی پاک معراج کی صبح گئے تھے کہ بھائی وہ رات میں تھوڑے سے حصے میں ہو کر آ گئے ہیں، کہا میرے آقا فرماتے تو سچ فرماتے ہیں، میں تو نبی پاک کی اتنی بڑی بڑی باتوں پر ایمان لایا ہوں۔ تو کہا حضور یہ تو گھوڑے کا معاملہ ہے، آپ کی تو آسمانی باتیں غیب کی باتوں پر ہم ایمان لائے ہیں، آپ کہہ رہے ڈیل ہوئی ہے تو ہوئی ہے ڈیل۔ اب نبی پاک نے خوش ہو کر کیا انہیں عطا فرمایا کہ باقی لوگ کی دو بندوں کی گواہی مانی جائے گی، خزیمہ کی اکیلے کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے۔ اچھا یہاں تک تو میں نے سنا تھا، پڑھا بھی تھا، آج جو اگلی بات راشد بھائی نے بتائی اس نے ایمان اور تازہ کر دیا کہ اس گواہی کو امپلیمنٹ کہاں کیا گیا۔ صحابہ کرام کا نبی پاک کے قول پر یقین، اعتماد، اور سبحان اللہ سورہ توبہ کی جو آخری دو آیت ہیں، کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور میرے آقا کے ایک ایک لفظ پر صحابہ کرام کا عقیدہ، ایمان اور کیا ان کی بات مضبوط تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین واقعات بہت سارے ہیں اور آج ہم صرف، ورنہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا کہ اختیارات تشریعیہ، شریعت میں اختیارات، اور پھر عالم میں اس کائنات میں اختیارات، تو اتنے سارے واقعات ہیں کہ آج کے سلسلے میں تو ہم صرف شاید کچھ واقعات شریعت کے اختیارات پر ہی بات کر سکیں گے۔ ایک دو کالز لیتے ہیں پھر پشتو مبلغ کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی ماڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے خالی زمین پر حکومت سی نے یا آسمان پر بھی سی نے، ذرا ایک ارشاد فرماؤ نا، جزاک اللہ خیرہ۔ ویسے تو یہ ہمارا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ٹاپک ہوگا، مگر میں وہ لوگ جو مانتے نہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، ان کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا ہے اور آپ کی معلومات میں بھی اس میں اضافہ ہو جائے گا، آپ یقیناً ماننے والوں میں سے، لیکن بات پوری ہو جائے گی کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے
قدرت رسول اللہ کی. تو میرے آقا تو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے، اشارہ فرمائیں تو بارش ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات چلے یہ تو کفار نے نشانی طلب کی تھی نا. میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ جب جھولے مبارک میں تھے جدھر اشارہ فرماتے چاند چلا جاتا. کر کے اشارہ سونا سورج اپے چند توڑ داتے اپے چند جوڑ دا اپے چند توڑ داتے اپے چند جوڑ دا بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینو قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا سبحان اللہ. پشتو مبلغ کی طرف جی کچھ فرما رہے تھے راشد جی چاہوں گا. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت آپ کا جو اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشیت اللمحات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے آپ کی حیثیت کا بیان فرمایا کہ آپ کون ہیں، کائنات میں آپ کی کیا حیثیت ہے. فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک شعر جو سلام رضا میں موجود ہے اس سوال کا جواب بنے گا کہ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف زمین کے بادشاہ ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، یعنی عرش سے لے کر فرش تک ساری خدائی ساری مخلوق جن کے تابع فرمان ہے، جن کی حکم کی پابند ہے، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو خود بھی واضح فرمایا کہ حضور بادشاہ ہیں صرف زمین کے نہیں، زمین و آسمان کے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمین میں، آسمان میں جبریل اور میکائیل اور زمین پر ابو بکر اور عمر. علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر 2 وزیر جو ہیں وہ زمین پر ہیں، گویا کہ یہ بتا دیا کہ میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میری بادشاہت کا دائرہ عرش تا فرش ہے. سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پشتو مبلغ کی طرف چلتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، دیکھیں ہمیں کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لما خواگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتن کو الحمدللہ دا سے کل مضمون چلے گی چرڑ میں وائی چی مونگا خبر کم ہوگو او خبر واورو دیر انشاءاللہ دیکھ دور خون راقی الحمدللہ. بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام اختیارات او ستاسو چکو حکومت دے اگر دیر زبردست ہے. او سنگا چی دا واقعہ ابیب علی مونگا عبدالحاجی عبدالربی بھائی صاحب ہوئے چی آیو کسو دا روجی پا خلا واندے لگا دا رمضان دا روجی پا میاش واندے روجی فرض آغای پا خلا وان او خپل ٹبر سرا خپل خد سرا دیر نزدے لارلو او دا تاسو وعده کړي خلک یې غای پوهیږي چې څومره نږدې لاړو. انو بیا نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام رالو او تاسو له چې زه خو برباد شم مانه دا کار وشو روژه په خوله باندې چې زه داسې نږدې لاړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې غلام آزاد کولی شي. په هغې زمان کې د کفاري صورت چې کوم و هغه یې ورته و چې زه دا نشم کولی. غریب سړی و. ښه وې شپېته روژې مسلسل کېښودی شوې لکه 2 کم شپېته دې کېښودې دا د دې کفاره
او که بیا د یو روژه د قضا کا هغه ټولې اوبو کې لاړې بیا به دوباره نه به کېدې د سره و بیا کېدې شپېته روژې بیا برابرې وی شپېته روژې د دې په کفاره کې ښودی شي وی یا رسول الله زه دام نشم کولی وی ښه شپېته غریبان الله مسکین چې کوم خلک دی هغه یې باندې تو روټۍ خورولی شي یا رسول الله دام نشم کولی بس هغه کېناستو دې کې چا یو لویه ټوکره کې کجوري نبی علیه صلات وسلام له پیش کې نبی علیه صلات وسلام ورته چې بس دا لاړ شه دا په غریبانانو کې تقسیم کا ستا طرفه دا به کفاره شي نو هغې ورته چې یا رسول الله ما نه کوم ډېر لوی غریب په مدینه کې شته زه ټول نه غریب خو زه یم نبی علیه صلات وسلام ورته ووی چې بس دا تو خوره خپل ماشومان خپل ټبر باندې وخوره ستا طرفه به الله تعالی دا کفاره قبول کړي نو نبی علیه صلات وسلام څومره لوی اختیار و نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله تبارک و تعالی څومره لوی حکومت ورکړی دی څومره لوی اختیار ورکړی دی په دې خبره به خدای وای خو یو خبره خالي پکې زه کوم چې زمونږ علما وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر علیہ الصلوۃ والسلام دی یعنی صرف شریعت راوستو والا نه دی چې شریعت یې راوړی دی شریعت نافذ کولم والا دی او زب دامام چې راشد بھائی یا حاجی عبدالحبیب بھائی پدے والے تھوڑا سے مدنی پھول دے دیجیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شاعر السلام کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف شریعت لانے والے نہیں ہے شریعت نافذ کرنے والے بھی ہیں اس کی برکات ہوگی انشاءاللہ جی راشد بھائی اس بارے میں کچھ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو اپنے اس شرح زرقانی میں ذکر کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قدیم زمانے سے علماء کرام شارع کا لفظ استعمال کرتے ہیں شین الف را اور عین اس کا معنی کیا ہے صاحب شریعت اور مالک شریعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الامن والعلا میں جب اس جزئیے کو ذکر کیا کہ قدیم سے پرانے زمانے سے علماء کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شارع کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی فقہ کی اصول فقہ کی آپ کتابیں دیکھیں بالخصوص نور الانوار جو درس نظامی کے سلیبس میں موجود ہے اصول فقہ کی بنیادی کتاب ہے وہاں پر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شارع کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے شریعت جاری کرنے والا یہ اسم فاعل ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی پر بس ہے کہ ساری امت کے فقہا کا یہی عقیدہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں شریعت کے تمام احکام کو یہ لفظ جامع ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت جاری کرتے ہیں اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میزان الشریعہ میں اس بات کو ذکر کیا کہ جو شریعت کے احکام ہیں یہ دو طرح کے ہیں بعض شریعت کے احکام وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی نازل فرمائی اور باقاعدہ قرآن میں اس کو بیان کر دیا گیا اور شریعت کے بعض احکام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت عطا فرما دی ہے کہ اپنی رائے کے مطابق آپ احکام کو نافذ فرمائیں واہ 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 سبحان اللہ یقیناً بہت سارے مزید واقعات بھی سننے ہیں آپ کی کالز بھی لینی ہے ایک دو کالز لیتے ہیں پھر سندھی مبلغ کی طرف چلتے ہیں جی جامع رضا تاری سری لنکا سے گال کری جو ہیں عبدالحبیب بھائی جی بارگاہ میں عرض آئی کہ میمن میں بھی عالم تیرا پروانہ سلسلہ میں کی نہ کی گال کرو تا ایڈا گھنا میمن رہن تا وہ اردو نتا سمجھن لیکن میمن کے بہت زبردست سمجھن تا میمن میں بھی کی بیان کرو اللہ کی جزائے خیر عطا کرے جزاک اللہ خیر آمین بہت شکریہ جزاک اللہ آئیں کال کریے اللہ آئیں بدے کے سلامت رکھے نے جتنا پانچ میمن بھائن انہیں بھی بدری چل کے ناریہ کرن نے آج پاک کتنی خوبصورت گالیوں کری رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو حکومت سجے عالم میں کیا ہیں اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیڑا کیڑا اختیارات دینی ہے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے باقی دنیا کے اختیارات کے بارے میں تپا سنیا کروں تا تو اج پاک اور پانچ جو ایمان تازہ تھی رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کرو مقام ہے تو پاک اللہ پاک انہیں سے سچی محبت بھی عطا فرمائے نے انہیں جی اطاعت کرن جی بھی توفیق عطا فرمائے جی اگلی کال دیجیے گا مدثر التاری خبر کوم کراچی نا اٹول ناول خو ټولو اسلامي رونو سمرل تا په سټوډیو کې ناستي بشمول عبدالحبیب بھائی اختر بھائی سمیت ټول ډېرې ډېرې دواګانې او مبارکي ورکوم چې تاسو ماشاءالله ډېره ښکلې سلسله در روانه کړې ده الله دا سلسله او تاسو ټولو برکتونه جاری او ساری ساتي زما عبدالحبیب بھائی نے عرض دا دی او اختر بھائی نم چې پښتو کې ملغونته بیانو کې پدې باره کې چې ننغه چې کوم موضوع ده ماشاءالله رسول الله حکومت دا صرف اور صرف په دنیا باندې ده کو عرش باندې ممي او بروز محشر بم ای د دې باره کې لغونته وضاحت وکي جزاک الله خیره او ماده پارا حج او عمره دواګانې مو کوي جزاک الله خیره ماشاءالله الحمدلله ډیره مننه تاسو ما الله عزت وکا او تاسو کوم سوال وکړو هغه دی لوز الله تاسو باندې حج وکا عمره وکا عبدالحبیب بھائی سارا وکا ما سرم تاسو پاکزم شامل ہے حضرت پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو موضوع اتنا پیارا لے کے چلے تو وہی والی بات جو اکثر اسی سے سوال آ رہا ہے
کہ صرف فرش پر حکومت ہے یا عرش پر بھی ہوگی؟ یہ دو جہاں پر ہوگی، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں پھول اگر جی یقیناً نبی پاک جب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی اگر ہم، میں پچھلے دنوں تفسیر قرآن صراط الجنان میں پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں میری نیت ہے اس کو بھی ہم شامل کریں گے. کمال کی اس کی شرح ہے، ضرور پڑھیں، سورہ انبیاء میں ہے اور اس کو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک کس کے لیے رحمت ہیں. جب عالمین کے لیے رحمت کہہ دیا گیا تو جو کچھ رب تعالیٰ کے، یوں سمجھے کہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہمارے آقا ہی ہیں، تو پھر سب کچھ نبی پاک کے زیر نگی ہیں، نبی پاک کے یوں سمجھے دستے قدرت میں ہے، اللہ کریم نے عطا فرمایا نا، رب نے عطا فرمایا. تو سبحان اللہ. اور یقیناً نبی پاک کی آسمانوں پر بھی حکومت ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی وہی جائے گا جسے میرے آقا چاہیں گے. تو پیا گرش بری پر دیکھیں، تو پیا تھام کے گرش بری پر دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیری، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیری. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، وہ اس سوال کا جواب بھی ہے اور بڑی پیاری عاجزی کا اظہار بھی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، ہم تو فرش پہ رہنے والے، زمین پر ہیں. آقا آپ کے سامنے تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہم فرش پر رہنے والے. آقا آپ کی شوکت، آپ کی بلندی، آپ کا جو عروج ہے وہ ہم کیا جانیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یعنی حضور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے میرے آقا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آئیے چلتے ہیں ہمارے سندھی مبلغ کی طرف. سائیں امید ہے تمہارو حال بھی بہت چھٹو ہونو، ماشاءاللہ ڈاڈی خوبصورت گفتگو تھی رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صاحب بالکل ہم بجا فرمایا اڑو موضوع ہے، اڑو پیارو موضوع ہے، جیتری گال کجے گھٹا. اوہاں جو بیان بدھوں پیا، پشتو میں بدھوں تھا، پنجابی میں بدھوں تھا، اللہ اکبر. یا اساں جی مطالعے سان جی تھوڑی دیر میں اوہاں ارشاد فرمایا جڑے مطالعو کیوں پیا، یقین کجو تو پنجو دل باغ و بہار تھے پیا. شروع گال ہے. سبحان اللہ. اڑو تو موضوع ہے. سبحان اللہ. اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی گال چھا کجے، کیا گال ہے. بارگاہ اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہکڑو شخص حاضر تھو، عرض کयईं بلکہ ایکڑی شرط رکھیائیں تو ماں اسلام تڏहिं قبول کندس تو جڏहिं ماں 2 نمازوں ادا کندس 5 نمازوں ادا نہ کندس. اللہ ان شرط تے اسلام قبول کندس. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان 2 نمازن جی اجازت مرحمت فرمائی. اللہ مدنی چینل جا ناظرین، میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو، مجھا صحیح سوچن چی گال ہے. اہڑو شخص جے اñا اسلام قبول کیو ہی نہ ہے، یعنی نقطے جی گال تو ان کے ان شے جی خبر ہوئی ہی مالک شریعت آہن. کیا کرو گال ہے صحیح. یعنی اسلام قبول نہ ہے کیو لیکن سمجھن پیا ہی مالک مختار آہن، جے چاہیں تو مکھے 2 نمازن جی اجازت مرحمت فرمائے سگن تھا. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در عرض کہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یا اجازت مرحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو، حدیث پاک میں آہے سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں ہی جو شخص جی حاجی صاحب جو واقعہ بیان تھو، پشتو میں بھی تھو، چاہیں تو سندھی میں بھی ہوتے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھو. عرض کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن رمضان جے مہینے میں موکھاں جو ہے پنجے گھر واری سا مقصد مو صحبت اختیار کرے ورتی ہے. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جے یہ بدھو جی حالت میں جی روزے جی حالت میں رمضان شریف میں روزے جی حالت میں موکھاں یہ معاملو تھی ہوا پنجی گھر واری سا صحبت اختیار کیا. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماयो
ग़ुलाम आज़ाद करण जी तोखे ताक़त आहे? अर्ज़ु कयूं त न, मूंखे ताक़त न आहे। फरमायूं त 2 महीना मुसलसल लगातार रोज़ा रखण जी ताक़त आहे? अर्ज़ु कयूं त मूंखे 2 महीना लगातार रोज़ा रखण जी ताक़त बि न आहे। फरमायूं त छा तोखे 60 मिस्कीननि खे खाधो खाराइण जी ताक़त आहे? अर्ज़ु कयूं त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे इहा बि ताक़त न आहे। एतिरे में को शख़्स आयो, यानी खारकुनि जो टोकरो, जंहिंखे असां सिंधी में खारो चऊं, उहो खणी करे हाज़िर थियो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, ही टोकरो खण ऐं मदीने जेके ग़रीबनि में, मिस्कीननि में, इहो उन्हनि में तक़सीम कर, विरहाए छॾ, ही तुंहिंजो कफ़ारो आहे। अर्ज़ु कयूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूंखां वधीक बि को ग़रीब हूंदो, मूंखां वधीक बि को मिस्कीन हूंदो मदीने में? रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इहे जुमला ॿुधा, पाण खिली ॾिनऊं। ऐं एतिरे क़दर जो रिवायत में अचे थो त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मुबारक ॾंद मुबारक जेके आहिनि उहे बि ज़ाहिर थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, वञ तूं बि खा ऐं पंहिंजे घर वारनि खे बि खा। त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अख़्तियार मुस्तफ़ा जी त छा ॻाल्हि कजे, जेतिरो बयानु कयो दिलि बाग़ो बहार थींदो थो। अल्लाह जी रहमत में इहा उम्मीद आहे कि इंशाअल्लाह हिन मौज़ू जे सदक़े में असांजा ग़रीबनि जा बेड़ा पार थियनि। इंशाअल्लाह। तू ही है मुल्क खुदा मिलके खुदा का मालिक, राज तेरा है ज़माने में हुकूमत तेरी, राज तेरा है ज़माने में हुकूमत तेरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक और कॉल लेते हैं, फिर बलोची मुबल्लिग की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारी साईं की जो बातें सारी प्यारी थी, मगर जो वो इन्होंने जुमला कहा ना कि किसी भी ज़बान में सुने लुत्फ आ रहा है, यानी ये नबी पाक का जिक्र ही इतना प्यारा है कि आधा समझ आता है, पाव समझ आता है, थोड़ा जुमला समझ आता है, लेकिन दिन झूम रहा होता है मेरे आका की बात हो रही है, अल्लाह के हबीब की बात हो रही है, और इंशाल्लाह ये जिक्र हम पर बरकतें नाजिल करने का इंशाल्लाह सबब बनेगा। एक कॉल लेते हैं, फिर बलोची मुबल्लिग की तरफ चलते हैं। जी, आलम तेरा परवाना प्रोग्राम की क्या बात है। आज का मौजू मदीना मदीना। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को रुकने शुरा को नजर बस से बचाए। मुझे कलाम भी सुना दीजिए। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाकई दीदार का आलम के जिक्र इतना प्यारा है, उनकी बातें इतनी प्यारी हैं, उनकी महफिल का आलम क्या होगा, उनके दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह करीम वो दीदार भी हमें नसीब फरमाए। बलूची मुबल्लिग की तरफ चलते हैं। जी भाई, प्यारे भाई, आप क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दातगे तौफीक अचे मैं अकबर पदा अल्लाह और ये हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ज़िक्र करेंगे। ये बाज़ में आया तो खुश नसीबी है गप्पे कि माँ यक जगह जमा है जैसे अल्लाह और ये हबीब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ज़िक्र खैर करेंगे कि मर्ची मौजू इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये अंचे बलाएँ मजने मौजू है कि अगर इसी तहा माँ अमेक का भी सिलसिला बेकने, अमेक का भी गप बेचने कि जैसे आ ख़त्म नबा जो अमेक का जो अल्लाह ताला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता होता कि आइए जैसे मैं माँ ख़त्म बे, मैं ज़िंदगी ख़त्म बया, लेकिन आ जो बयान आ जो अल्लाह ताला जो अता होता आकदी ख़त्म न बनते। इख्तियारत मुस्तफ़ा के बुज़ुर्ग उलमाए करामाना जैसे ये चीज़ें तक़सीम कुतगा कि इख्तियारत दो तरीक़े जैसे तक़सीम कुता, तशरीइया यानी शरीयत तो का, और बाकी तकवीनिया जो तकवीनियत जैसे दीगर मामलाता नहीं तो का, जैसे जो मौज़ूअत का बयान भी जिनके फ़र्श वर्श तो का, जैसे ये इख्तियारत इसे मज़ीद दिगे भी उलमाए करामाना जैसे इसे कैटेगरी दिगे बयान कोतगा, इसे दिगे भी तकसीमात कोतगा। जो मर्ची के मौजू में जैसे शरीयत तो का इख्तियारात के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह ताला जो इख्तियारात दातगा अमायनी हाँ गप्पा कने कि कुरान करीम में तो का जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियारात ज़िक्र से, और हदीस मुबारका जैसे बाज़ पुर्रा किताबा नहीं तो का कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इख्तियारात जैसे साबित बनते कि बस अल्लाह ताला हमारा आनिमगा जैसे मैं तवज्जो बेबा जो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इख्तियाराता नहीं बारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीरत बारे बेवाने। जैसे हदीस मुबारका तो का कहते
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام جو سے گوما بتگا حدیث مبارکہ تو کہتے ہیں یہ خلاصے عرض کرنے گا کہ صحابہ کرامہ نے بھی چونی عقیدہ ہی بتا کہ آئینہ قبرے کے ماں اما جو سے مردمے دے میں کہ ماتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھومیں کہ جو اس میں دے میں کہ مارا چی جست کرنے گئے آئینہ خبر بھی تھا کہ اے جو مارا گھش گئے اے دات بھی کنتے اے نہیں کہ جو سے ادا دات نہ کہا کہ صحابہ کرامہ نے چونی عقیدہ ہی بتا کہ حدیث تو کا کہتے حضرت ربیہ بن جو اس سے قعب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بارے کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت تو کا بیتا کہ یکرندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کنک جیسے وضو وغیرہ جیسے معاملات کنک کا بیتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جوشات گوڑا اماٹی ماں جستے کو دی کہ اے ربیہ لوٹ طرح چی لوٹی کہ ادا جو سے مائے وفتہ بھی جیسے درس سے کہ بجا صحابہ کرام میں عقیدہ بیچار کیا یہ قبرے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ گشتہ کہ لوٹ چے لوٹی اگر آٹی ماں ہر چیزیں بلوٹے تھے ایا دات گا یا اے بھی جیسے خبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ گوشے گئے کہ لوٹ سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات ارگن تھے دن تھے جو حضرت ربیہ جو سے لوٹت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں جنتا تئی گوما امراہی لوٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے بھی ماترا دا دگے لوٹ چے لوٹے شی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے منی وسطہ باز ہے دگی بھی حدیث مبارکہ تو کا جو سے یستا جیسے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اچھی یستے کہ یہ روایت کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم صحابہ اکرامہ نے گناہ جو سے بیتگا کہ ہمارے ماں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 جو سے 4ویں پارہ تو کا اے نازل بیت گو ایشت کا حج حکومت کہ حج جو سے کرنے گی اور ہمارے ماں صحابہ اکرامہ نہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگی عرضے کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو سے ماں ارسالہ حج بکنے گوڑا جو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیت پدا جو سے نہ دوبارہ جو سے کو پدا خاموش بیت کہ پدا جو سے عرضے کو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ماں جو سے بار بار گوشتش ماں ار سال شمیسرا جو سے حج فرض بیتگا تھا کہ صحابہ کرامہ نبی قبر بیتا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سے مختار کل اللہ تعالیٰ جو سے اختیارات داتا کہ چون بعضی حدیث مبارکہ کہ جیسے امیر علیہ سنت رسالے بھی مسواک تو کا کہ اسے تو کا یک حدیث مبارکہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر منوتی امت اسرا مشقتیں جو سے ترس مبت ماں آر وضوع دوران جو سے آئین اسرا کو مسواک فرض کوتا بیتگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان اور نفت یہ بعض بلند و بالیں کہ جیسے ماں بیان کرنے گئے جو سے اے اللہ تعالیٰ ہمارا توفیق داتا اے وہ میں جو سے نصیبی کے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہم دو سنا کریں گے نقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رفعت و بلندی اللہ تعالیٰ قرآن تو کا پیسرا بیان کو تھا ورفعنا لکا ذکرک اے ابھی ماں تے ہی ذکر بلند کو تھا جب رب تعالیٰ ہی ذکر بلند کو تھا ماں و ماں جو سے اس سے عزیر گئے بس اللہ تعالیٰ اے میں سلسلہ اے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سے شان مبارکہ جو بیان کرنے گئے اشنا قبول بے اور میں بخشش جو سے ذریعہ بھی ہو دی کیا خوبصورت آپ نے بات آخر میں کی کہ یہ تو ہمارے بھاگ جاگے ہیں ہمارے نصیب جاگے ہیں کہ ہم سرکار کی ثنا بیان کر رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں ورنہ سچی بات ہے اوقات بھی نہیں ہے جس کا ذکر رب بلند فرمائے قرآن میں اور بڑے پیارے دو واقعات دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے بلوچی بھی آ گئی ہے کہ میں ان کے واقعات تو کم از کم سمجھ گیا ہوں یہ دو بڑے پیارے واقعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ حضرت ربیہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی پیش کر رہے ہیں اور میرے آقا خوش ہو کر ان سے فرماتے سل یا ربیہ اچھا اس بارے میں علماء نے راشد میں بڑی بحث کی ہے صرف ایک جملے پر کہ یہ کہنا کہ مانگو ربیہ کیا مانگتے ہو یہ وہ اختیارات کا اظہار ہے کہ جو مانگو گے وہ ملے گا یہ نہ کہا کہ دنیا میں مانگو پیسے چاہیے کتنے بتا دو یا کوئی پلاٹ چاہیے سل یا ربیہ یہ جو مطلقاً ارشاد تھا یہ بتاتا ہے کہ نبی مختار کل ہیں یعنی وہ اتھارٹی تھی اور حضرت ربیہ نے مانگا بھی کیا سبحان اللہ یہ بھی اچھا یہاں بھی وہ صحابی رسول کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں اچھا یہ صحابی رسول کا عقیدہ بھی دیکھیں کہ آقا چاہیں گے تو یہ جنت بھی دے دیں گے اچھا جنت ملنے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا ٹھیک ہے نا جو ایمان پر دنیا سے جائے گا اسے جنت ملے گی نا تو نبی پاک سے ایمان پر خاتمہ بھی مانگ لیا جنت بھی مانگ لی اور جنت میں بھی آقا کا ساتھ مانگ لیا تو یہ دونوں طرف کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک کا یہ کہنا یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ پیارے آقا یہی فرما رہے ہیں کہ مانگو جو مانگنا ہے مجھے رب نے ساری اتھارٹی دی ہوئی ہے اور حضرت ربیہ کا یہ مانگنا بھی بتا رہا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی مختار کل ہیں جوابانی عطا کر دے بھری جنت غبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے
بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ہمارے بلوچی مبلغ نے دو اور بڑی پیاری حدیثیں سنائیں جن کا خلاصہ یہ کہ ایک بار جب حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حج، ہر سال حج کرنا ہوگا؟ آقا خاموش ہو گئے. دوبارہ سوال کیا گیا، نبی پاک خاموش رہے، سکوت اختیار فرمایا، اور پھر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک فرمائے تو فرض ہو جائے گا، آقا کو یہ اختیار دیا گیا. اسی طرح خود ارشاد فرمایا کہ اس کا مضمون حدیث کا کہ اگر میں اپنی امت پر اسے مشقت نہ محسوس کرتا یا تکلیف محسوس نہ کرتا تو مسواک کو میں ہر وضو کے ساتھ فرض قرار دے دیتا. یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ کریم نے نبی پاک کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. جو دو تین حدیثیں بیان میں، کیا کہیں گے راشد بھائی اس بارے میں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے اختیارات کے کئی مظاہر اور کئی نظارے موجود ہیں. مختلف عبادات اور مختلف شرعی احکامات کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے فرامین ملتے ہیں کہ وہ عام حکم جو ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی ایک شخص کو بھی حکم سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام جو اس وقت خوش نصیب مسلمان موجود تھے ان میں سے بعض کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم سے خاص فرمایا. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ کو کسی شخص نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور شریعت محمدیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا زیور کے طور پر یہ شرعاً جائز نہیں ہے. چاندی کی انگوٹھی اس کی بھی کچھ قیودات بیان کی جاتی ہیں. تو کسی نے آبجیکشن کیا کہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا. اس حدیث کے راوی بھی حضرت برا بن عازب خود ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ امت کو شرعی مسئلہ بتانے والے بھی حضرت برا بن عازب ہیں، لیکن ان کا عمل اس سے بظاہر جدا نظر آیا. تو کسی نے سوال کیا، آبجیکشن کیا، تو آپ نے ایک طویل واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت جمع ہوا اور مختلف چیزیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں میں تقسیم فرما دی، صرف ایک سونے کی یہ انگوٹھی رہ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ادائیں سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام نے صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہی نہیں بیان کیے، بلکہ ان فرامین کو جاری کرتے وقت جو حضور کی کیفیات ہوتی تھیں ان کو بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ پورے مال غنیمت میں سے صرف یہ ایک انگوٹھی سونے کی رہ گئی. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی میٹھی میٹھی نگاہوں سے اپنے صحابہ کو دیکھا سر اقدس اٹھا کر، اور پھر سر جھکا لیا. پھر دوبارہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور مجھے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے برا میرے پاس آؤ. کہتے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کلائی تھام کر یہ انگوٹھی اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنائی اور فرمایا کہ اے برا یہ انگوٹھی پہن لو، تمہیں اللہ اور اس کا رسول پہنا رہے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں. اسی طرح مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، لیکن واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ عشرہ مبشرہ کے جو دو خوش نصیب صحابی ہیں، جنتی صحابی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام، ان کے جسم پر خارش ہو گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا داد اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی. اگر عدت کا مسئلہ دیکھا جائے تو عورت کے لیے یہ شرعی حکم ہے کہ جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عدت وفات جو ہے آزاد عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. اس میں کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا محقق ہو، کمی بیشی نہیں کر سکتا. یہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے کہ آزاد عورت کا شوہر جب فوت ہوگا تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دے، عوام میں جو باتیں ہیں، یعنی زینت کے اسباب کو ترک کر دے گی، کہیں اور شادی بھی نہیں کر سکتی. اس کی بارے شریعت میں پوری تفصیل موجود ہے. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی جو زوجہ تھی صحابیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کے لیے حکم یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، لیکن حضرت جعفر طیار کی شہادت پر آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ 3 دن تک سوگ کرو،
یعنی عدت کرو اس کے بعد جو چاہو کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا یہاں وہ جو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کنگن والا واقعہ ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سراقہ سے یہ کہا تھا، یعنی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے، حالانکہ اس وقت پہنائے نہیں گئے، لیکن جب کیسر و کسرا فتح ہوتا ہے حضرت عمر کی دور حکومت میں، اور پھر جب خزانے اور مال غنیمت جمع ہوتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول یاد تھا کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ ایک ایسا موقع آئے گا کیسر و کسرا فتح ہوں گے، وہ کنگن ملیں گے اور حضرت سراقہ بن مالک کو پہنائے جائیں گے، اور حضرت عمر نے پیارے آقا کے اس قول پر گویا عمل کیا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک کی زبان، آپ کے اقوال اور آپ کے اشارے ہونے پر اور آپ کے اختیارات پر کیسا یقین تھا کہ آقا نے فرمایا وہ جیت بھی ملی، وہ مال بھی ملا، اور سراقہ کو وہ کنگن بھی پہنائے گئے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے وہ شریعت کے احکام اور نبی پاک کے اختیارات، ہم سنتے جا رہے ہیں، ایمان تازہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید واقعات بھی سنتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے یہ دعا کریں، ہم نے بچہ آپ کے مدرسے میں ڈال دیا ہے، وہ لاہور میں عالم بنانے کے لیے، اس کے لیے کوئی دعا فرمائیں بے عالم بن جائے، دین پھیلائے آگے۔ آمین آمین، آپ کا بچہ عالم باعمل بھی بنے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بیچ کر سمجھتے ہیں ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ بچہ یقیناً عالم بن جائے، بڑی سعادت ہے، حافظ بن جائے، بہت اچھی بات ہے، مگر باپ کو بھی تو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے آنا چاہیے نا، والد کو بھی تو شرعی علوم آنے چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو مدرسے بیچ کے سمجھتے ساڑھی گل پوری ہو گئی۔ جناب اگر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، آپ کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، تو یہ نہ کریں، بلکہ اس بچے کو دیکھ کر آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کر دیں اور اپنے مخارج درست کریں، اپنی نماز درست کریں، جو فرض علوم ہے ایٹ لیسٹ وہ ضرور حاصل کریں۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میں مری سے بول رہا ہوں، مجاہد نام ہے میرا۔ دل باغ باغ ہو رہا ہے، بس دل کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ الفاظ نہیں مل رہے مجھے کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں۔ بس جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی پورے جہان کے اوپر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول کرے اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اب دعا کے لیے درخواست ہے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رہے۔ واقعی پیارے آقا کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ذکر ایسا ہے کہ دل جھوم اٹھتا ہے، نا اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن پر نثار ہوتا ہے، چاند جن پر نثار ہوتا ہے، اور ستارے سلام بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ سے روایت ہے کہ انہی کے ماموزاد بھائی حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو کافی نہیں ہے، نماز عید کے بعد قربانی ہوتی، تو عرض کی حضور میں تو کر چکا ہوں، اب تو میرے پاس صرف 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، مگر حضور اس سال بھر والے سے اچھا ہے، تھوڑا تگڑا ہے لیکن ہے 6 مہینے کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد کسی اور کی قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگا، یعنی اس کو یہ اجازت دے دی کہ 6 ماہ کی بکری سے ہی قربانی کر دی جائے۔ یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک خصوصیت حضرت ابو بردہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار تھا کہ جسے چاہیں جس حکم کو اس کے لیے خاص فرما دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ایک عورت بھی موجود تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ مجھے ان سے نکاح کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ مہر تو شریعت کا قرآن و حدیث کا حکم ہے۔
تو وہ کہتا ہے حضور میرے پاس تو جو تہبند پہنی ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کا مہر ادا کرو. کہتے ہیں حضور میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا کچھ تلاش کرو، کوئی لوہے کی کوئی چیز، کچھ تو چیز لے کر آؤ نا. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو وہ کہتا ہے حضور کچھ بھی نہیں ہے، انگوٹھی بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا کچھ قرآن یاد ہے؟ تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ کہتا ہے حضور یہ صورتیں یاد ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تیرا نکاح قرآن کے بدلے اس عورت سے کر دیا، یعنی اس عورت کو یہ صورتیں سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہو گیا ہے. یاد رہے کہ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، یہ کسی اور کے لیے بعد میں بھی کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاص اختیار استعمال فرماتے ہوئے کہ یہ قرآن کی صورتیں سے سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے، لیکن یہ بعد میں کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ وہ واقعات ہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا. راشد بھائی اور تسی کچھ پنجابی وچ گل کرو، کی کہو گے تسی؟ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنا واقعہ بیان کریں دیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع ہوتے آپ نے صحابہ کرام دے درمیان قربانی دے جانور تقسیم کیتے. سارے جانور تقسیم ہو گئے، حضرت عقبہ بن عامر رہ گئے. انہاں دے حصے وچ بکری دا 6 مہینے دا بچہ آیا. انہاں بارگاہ رسالت وچ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میرے حصے وچ تے بکری دا 6 مہینے دا بچہ آیا اور شرعی مسئلے دے مطابق اودی قربانی نہیں ہوندی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اجازت عطا فرمائی کہ تسی ایدی ہی قربانی کر لیو. اور کئی روایات وچ اے بھی الفاظ ہیں کہ تہاڈے بعد اور کسی واسطے مسئلہ نہ ہو سی، جو شرعی مسئلہ پورا قربانی دے جانوراں دی عمر دے حساب نال موجود ہے وہ سارے واسطے عام ہے، لیکن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے مسئلہ خاص ہویا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے داماد رسول ہیں، غزوہ بدر دے موقع تے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہمراہ رکاب رائے خدا وچ لڑنا واسطے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اجازت نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے وچ انہاں سٹے کیتا. اور اودی وجہ کی آئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جڑی حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ آن اے بیمار آن. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی ارشاد فرمایا کہ انہاں دی تیمارداری اور خدمت واسطے تسی مدینے وچ ہی رہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدن غزوہ بدر تو واپس تشریف لائے. ہن غزوہ بدر وچ جنہاں صحابہ شرکت کیتی انہاں واسطے جڑا ریوارڈ ہے، جڑا بدلہ ہے، وہ ایک دنیاوی ہے ایک اخروی ہے. دنیاوی بدلہ کی ہے مال غنیمت اور آخرت دا بدلہ کی ہے ثواب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خداداد اختیارات دا اظہار کرندے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدہ عطا فرمایا کہ غزوہ بدر وچ جنہاں صحابہ کرام باقاعدہ شرکت کیتی ہے انہاں جتنا ثواب تو مل سی، یعنی آخرت دا بھی حصہ عطا کیتا اور مال غنیمت وچ جڑے ہر مجاہد دا حصہ ہی ہے وہ پورا حصہ عطا کیتا. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مجاہد اگر کسی غزوے وچ نہ بنے، کسی جنگ وچ نہ بنے اور اس انداز وچ بطور مجاہد مال غنیمت دا حصہ دیتا بنے. صحابہ کرام علیہم رضوان جڑا مال غنیمت تقسیم ہویا پورا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیتا. یہاں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ جو ہمارے راشد بھائی نے ہمیں پنجابی زبان میں سنا، یہ کمال کا واقعہ ہے کہ بدر کا مارکا کون نہیں جانتا مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی نہیں جا سکے اور ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ وہ مدینے میں رکیں. اور حضرت رقیہ جو نبی پاک کی صاحبزادی بیمار تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تیمارداری کے لیے انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا. لیکن جب پیارے آقا واپس تشریف لاتے ہیں، اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ایک تو مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا گیا اور اجر میں بھی حصہ دیا گیا. یہ اجر کا حصہ دینا یہ اتھارٹی ہوگی تو دیا جائے گا نا. اور یہاں اچھا صحابہ کرام کی وفاداری اور نبی پاک کے حکم پر لبیک کہنا، دیکھیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور یہ تو آئے نہیں تھے، یہ مال کا حصہ انہیں کیوں مل رہا ہے. بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام بدری صحابہ کا ذکر کرتے یا بدری صحابہ کا ذکر کرتے یا ان سے کوئی مشورہ لینا ہوتا تو حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ کے طور پر ہی کاؤنٹ کیا جاتا. وہ بدر میں نہ جا کر بھی بدری ہیں. اللہ اکبر. اور نبی پاک کے طرح فرمان کا ترجمہ سنیے گا، بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ بے شک تمہارے لیے حاضران بدر کے برابر ثواب اور حاضری کے مثل غنیمت کا حصہ ہے. ثواب بھی ہے اور غنیمت میں حصہ بھی ہے. یہ کیسا اختیار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک اور واقعہ سنیے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اگر میرے کوئی لڑکا پیدا ہو تو میں حضور کا نام پاک اس کا نام رکھوں اور حضور کی کنیت بھی رکھ لوں؟ تو فرمایا ہاں، یاد رہے کہ یہ مولا علی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رخصت تھی. سبحان اللہ. یہ اس کے تحت علماء نے لکھا کہ
اکیلے حضرت علی کے لیے اجازت اس وقت تھی جب باقیوں کے لیے ابو القاسم کنیت رکھنا منع تھا. بعد میں یہ ممانعت منسوخ ہو گئی اور اب مطلق سب کے لیے اجازت ہے کہ اب رکھی جا سکتی ہے، مگر اس وقت جو ہے ابو القاسم کنیت رکھنا منع تھی جو حضرت مولا علی کو نبی پاک نے اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ناظرین، یہ موضوع کتنا خوبصورت ہے اور اس سے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا. میں چاہوں گا کچھ مختصر مختلف زبانوں میں مزید بات ہو جائے، پھر ہمارا سیگمنٹ بھی ہوگا. پروگرام کے اختتام کا وقت بھی قریب ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. وہ بھی آپ نے آج سیکھنا ہے. ہمیں ایک بڑا پیارا درود پاک سکھایا جاتا ہے، لیکن پہلے ہم اپنے مبلغین کی طرف چلتے ہیں. جی الحمدللہ زما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو ایک کھلے مضمون چلے گی. الحمدللہ سنگا چے راشد بھائی دا واقعہ حضرت برا بن عازب والا واقعہ ہوئیلا چے سرچ کم دی دا مسلمان ساڑی دا پارا دا ناجائزہ دے و دا سرنشی اچولے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چخپلا اے صحابی لا آواز کو حضرت برا بن عازب لا او وغیل دا ہوئے چے لاس مکھے کا لاس ورطاور کو او پخپل لاسونو مارتے دا سرو گوتا ورطاوا چولا او ورطاو چے دا تالا اللہ او رسول تالا دا سر پلاس کے درتا آچائی، تالا خدا او رسول دا سر تالا پلاس کے آچائی. نو بارحال زمان خوگو اسلامی رونو دا اختیار مصطفیٰ دے. خود یو خبر کوما او توجہ بیچ راشد بھائی لوگوں داغاو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر کڑے وا کہ دا ما پا امت وان دا خبر گرانا نبروزی زب دا مسواک پا غی وان دے فرض کما. نو مسواک خو فرض نکو خو موس خو فرض دے کانا دا بخو کو گرے چے موس فرض دے. اب بلا خبر نا دا سرو چے حکم دے دا شریعت دا پخپل زائے، لیکن دمرا مینا دمرا محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل امت سرا کڑے دے دی تقاضا دانا دا کہ منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم واندے عمل کو، منگا مزو دسو کو، منگا پا شریعت واندے عمل کو، منگا حلال روزی خورو. دا خوگو اسلامی بڑو دا التجا دا دمرا کل پروگرام ہو شو او دا دی دا صدقہ دا ملاوی گی کہ یو قسم دا سے دا پروگرام دا گوری او اگا مزگزارا نہ دے او اگا دی دا پس اگا مز شروع کی دا ما کو اسلامی روری یا دا ما کو اسلامی خوری. نو الحمدللہ منگا دا سلسلہ سمجھو منگا اوگا ٹیلا دا دیر برکت والا وقت. یعنی ایک چھوٹی سی التجا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے امت پر شاک گزرے، نہ گزرتا تو میں مسواک کو فرض کرنے کا حکم قرار دے دیتا. تو مسواک کو تو فرض نہیں کیا نا، لیکن نماز تو فرض ہے نا. بہت سارے ایسے احکام ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں ماننے ہیں، اور اس نبی پاک سے محبت میں اضافہ کرنے کے لیے تو سلسلہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا کی نافرمانی سے بچیں. اللہ نے ایسا مقام عطا دیا اور ہمیں عطا کیا، اور ہمیں ایسے آقا عطا فرمائے، ایسے نبی عطا فرمائے جو ہم سے محبت بھی کتنا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے، راتیں جاگتے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دے. ہمارے لیے رونے والے آقا، تو ہمیں تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے. تو آج کے اس سلسلے میں ہم نے صرف واقعات نہیں سننے، محبت رسول بڑھانی ہے اور اس پر عملی طور پر بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے. نمازوں کی پابندی کرنی ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ہمارے سندھی مبلغ بھی کچھ پیغام دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل جا ناظرین، میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو اے اسلامی بھندرو اما بدو تو ماشاءاللہ ہی جو موضوع اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری بے مثال عرض کयो. ہی جے تہاں اساں واقعات بدھا، حقیقت یہ ہے تو اساں ایمان کے طاقت تھی ملے، روح کے طاقت تھی ملے، دل ایکڑو یہ سمجھو تو دماغ تازو تو تھے. اللہ کی رحمت سے ڈٹھو حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک شخص حاضر تھو. عرض کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھا ہر سال حج فرض ہے؟ خاموش رہا. وری بیہر عرض کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے. ٹے بھیر عرض کیوں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو ہر سال نہ زندگی میں ایک بھیرو حج جو ہے فرض ہے. پان فرمایوں تو جیکڈیں ماں ہر سال حج فرض ارشاد فرمایا ہاں، جیکڈیں چواں ہاں تو ہر سال اوہاں تے حج فرض تھی ونیا. اللہ تعالیٰ پنجے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتری طاقت عطا فرمائی. کیڑے کیڑے مجھے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ان حکومت جی گال کجے، ان جے اختیارات جی گال کجے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحابی ہو جی مثال حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، انہی بنہی کے مقصد جس میں خارش جن کے چاہوں تو خشکی ہوئی،
वो आम ॿियो को लिबास पाइण में तकलीफ़ महसूस कंदा हा। अर्ज़ कयूं त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेशमी लिबास जे लाइ मूंखे इजाज़त ॾी वञे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ॿिन्ही सहाबा खे रेशमी लिबास पाइण जी इजाज़त अता फरमाई, जॾहिं त कंहिं बि मुसलमान खे इजाज़त न आहे, पर हिते अता फरमाई। हीअ अख्तियारात मुस्तफ़ा है, इन जी का हद न है, इंसान सोचे ही नथो सघे। अपने इख्तियारात से बहुत सौ को बहुत कुछ नबी पाक ने अता फरमाया, और वाक़यात वाकई इतने बयान करते चले जाएं तो रात गुजर जाए, बातें पूरी ना हो। लेकिन अब इंशाअल्लाह चूँकि सिलसिले का वक्त इख्तिताम पजीर है, उम्मीद है कि इस मैसेज को लेंगे आज के सिलसिले में कि अब नबी पाक से मोहब्बत में और इजाफा करना है, उनकी इताअत में और इजाफा करना है, उनकी नाफरमानी से बचना है। आका राज़ी हो गए तो रब राज़ी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में हमने नबी पाक के इख्तियारात तकवीनी, हमारा ये टॉपिक जारी रहेगा हुकूमत रसूलुल्लाह की। अगले हफ्ते भी जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह नबी पाक के इस कायनात में जो इख्तियारात हैं, सुभान अल्लाह, जब वो सुनेंगे तो मज़ीद ईमान ताज़ा होगा। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है फरिश्तों का वजीफा। आइए दुरूद पाक सीखते हैं। तू शम मेरी सालस है, आलम तेरा मदनी चैनल के नाजरीन, सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ात अक़दस सारी कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत है, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना भी रहमतों के दरवाज़ों को अपने ऊपर खोलने के मुतरादिफ है। यानी रहमतों को नाजिल करवाने का एक सबब दुरूद पाक बयान किया जाता है। अमीर अहले सुन्नत ज़ीद लुत्फ़ अपनी किताब मदनी पंसूरा में एक दुरूद पाक ज़िक्र करते हैं, जो उमूमन दावत इस्लामी के जुमरात इज्तिमा में भी, हफ्तावार इज्तिमा में भी बयान किया जाता है, पढ़ाया जाता है। चुनाचे अल कौलुल बदी के हवाले से मनकूल है कि जो ये दुरूद पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बड़ा मुख्तसर और बड़ा प्यारा दुरूद पाक है, मिल के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें याद हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको शो भी किया जाएगा। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बरसे करम की भरन, फूले नियम के चमन, ऐसी चला दो हवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उन पर दुरूद पढ़ने की। दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाइए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहिए। बलोची मुबल्लिग के बदनी फूल बाकी हैं, कुछ मिनट भी हमारे सिलसिले में बाकी हैं, तो आइए 1-2 मिनट मजीद इनसे भी बात कर लेते हैं, बलोच इस्लामी भाइयों की भी नुमाइंदगी हो जाए। जी, जैसे कि ये मौजू है बारे जो गुफ्तगू कनक बह गए कि बाज़ जैसे तवील मौजू है कि इसे बारे हमें का भी मैं गुफ्तगू बेकने अबर बेकने ये जो से कम में कि यक पैगाम है जो हाँ दया लोटा कि मारा भी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान और रिफ़त बुलंद करने की कि मारा भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो माँ इश्क दावा करने के माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्ता मैं जैसे जाना कुर्बान करने ये दोनों यस्ता ये जो जैसे ए मैं ईमान ऐसे भले से तक़वियत यानी मजबूती वास्ता भी चीज़ें लूटी कि जैसे एक बुज़ुर्ग या एक मिसाल दाता कि से दरज के जैसे एक दरज के अगर दरज के जो ना तो जाना ही है आइए रो देने के वास्ता कली आप दयाग वगैरह ने आइए ख्याल भी करने की अगर ये ख्याल मकने ना अगर ख्याल मकने तो इसी जैसे दिगे जो इसे नुकसान दे वाला चीज़ आइए ख़त्म करनते मैं भी जैसे जो मैं ईमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्त के कि मैं ये तकाज़ें कि जैसे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान पुख्ता बेकने ईमान पुख्ता या किसी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत बेकने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान और रिफ़त बुलंद जैसे बयान बेकने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमा अहकाम जैसे मारा दात का जैसे आयना जैसे मैं पूरा बेकने कि इसे हदीसानी तो का इससे रवायतान तो कहा कि इंसान जैसे यक गुनाह गनते ये दिला जैसे यक नुक्ते लगी या स्या भी अंचो में का गुनाह कनान का मजन बयान भी गुड़ा ये सफाई वास्ता बुजुर्गाना फरमेंता कि जैसे कि तो अमिक का भी नेकी कने जैसे तो नेक कार तो का रवे नमाज वाने कुरान वाले इधरों अहकामानी सर अमल कने गुड़ा ही आराम आराम सर दूर बीते इसे जैसे रंदा गुड़ा तरह इसे होती ईमान चाशनी मिली लुत्फ मिली थे कि मारा भी जैसे इसे ए दौरे तो का अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मदनी माहौल में दे में कि जैसे अगर अमूदश मा इलाका है तो कहता अगर उदा दावत इस्लामी इज्तिमा बेगे अवदा जो से शिरकत बेका कि जैसे अमूदा अगर बालगान मदरसा लगी ये जैसे इधरों तकाज़े मोहब्बत एक तकाज़े मसने कि हमारा एक जैसे खाना गलोटा कली दावा कनगी ने
दावा जो से दलील हमेशा कि आइए पूरा भी बेका कि पूरा करने के वास्ता कि हमें फरमाना आन इस तरह जो से बेका से मैं बुजुर्गानी सीरताना भी वाने आयना वह बास कार कोता भी था लेकिन माँ कली आयनी करामता ने जो से बयान करें भले आयनी जो असल तालीमात है जो आयना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन वास्ता माँ कुर्बानी दाता कि आयनी जो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुना अल्लाह और रसूल गुना मोहब्बत जो बढ़े था ये वजह हमेशा कहना शरीयत है जो से पाफदारी को था शरीयत इस अमल को था कि मारा भी लूटी के अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मदनी माहौल लोगों ना वाबस्ता बे कि जो से मैं भी ये इंशाल्लाह ईमान पुख्तगी यकसरिया बनी थी। बहुत खूबसूरत बातें हुई नाजरीन और मैसेज भी हमें मिला। और आखिर में एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब अज़्ज़ा वजल ने इतने इख्तियारात अता फरमाए हैं वो हमसे राज़ी हो गए ना तो हमें साथ जन्नत में ले जाएंगे। उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा फरमाएंगे ना, सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी है। हुजूर की शान और इख्तियारात वो हैं कि मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। बस उस इशारे को तो लेना है ना, उस तवज्जो को लेना है, उस नज़र को लेना है। तो ऐसी ज़िंदगी गुजारो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करके उनकी फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारें कि बस वो राज़ी हो गए ना तो रब भी राज़ी हो जाएगा और हमें वो जन्नत में ले जाएंगे, वो हमारी शफाअत फरमाएंगे। और यही ज़िंदगी का टारगेट होना चाहिए। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि बस नबी पाक नाराज़ ना हो जाएं, आका राज़ी रहें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें, उनके दीन की खिदमत करें, जिस चीज़ का मना किया उससे रुक जाएं और जिस चीज़ के बारे में हुक्म फरमाया उस पर अमल करना शुरू कर दें। इस्लाम के नाम को रोशन करने वाले काम करें। नबी पाक और सहाबा ने कुर्बानियाँ दी इस दीन के लिए। आप अपने आप से हम सब सवाल करें ना, कोई 30, 40, 50 साल के लोग मुझे सुन रहे होंगे, जितनी भी लाइफ गुजरी अब कितनी रह गई है, मैंने अपने दीन की क्या खिदमत की? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को, इसके नाम को रोशन करने के लिए कोई काम किया मैंने? अगर ऐसा नहीं किया, बल्कि बदनसीब हैं वो लोग जो हमारे इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे हैं। मुसलमान भी कहलाते हैं और काम ऐसे करते हैं कि लोग मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं। तो अगर दीन का नाम रोशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसा तो ना करो कि आपकी वजह से कोई हमारे दीन को बुरा भला कहे कि मुसलमान ऐसे होते हैं। ऐसी लाइफ ना गुजारें। हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश होना है क़यामत के दिन, और अल्लाह करे कि लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। अल्लाह मुझे भी ऐसी ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। में दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शम मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना।